السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے کی پھانسی، بادشاہ کے مشکل سوال اور ایک چڑیل کا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے موتوانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک مسلم راجا ہوا کرتا تھا جو کہ بہت انصاف پسند اور اصول پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس راجا کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ ان کو بہت انصاف سے رکھا کرتا تھا۔ وہ ان سے بے حد پیار کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیویاں اس سے ناخوش رہا کرتی تھی۔ وہ اس سے ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی۔ راجا ان کی روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو رعایا نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت انسان تھا اور لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا اور ان کے پیچیدہ مسئلے حل کرا کرتا تھا۔ راجا نے عالم فاضل سے کہا، میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ عالم فاضل نے کہا کہ جی حضور، آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ راجا نے کہا کہ میرا سوال بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہاری سزا معاف بھی کر دوں گا اور انعام اکرام سے بھی نوازوں گا۔ اس بندے نے کہا، جی حضور، مجھے منظور ہے، بتائیے کیا سوال ہے۔ راجا نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے۔ اس بندے نے جب یہ سوال سنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر سوچتا رہا۔ آخر کار جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے راجا سے کہا کہ عالی جناب، مجھے کچھ مہلت دے دے تو میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ راجا نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دے دی اور کہا کہ اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال میں نہ دیا تو تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ وہ عالم فاضل بندہ کئی مہینوں اس سوال کے جواب میں ادھر سے ادھر تحقیق کرتا رہا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار ایک بندے نے اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو کئی سالوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ لہٰذا وہ بندہ سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد وہ اللہ والے کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے راجا نے اس کی سزا کو 1 سوال کے جواب کے لیے معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور 1 سال کی مہلت دے دی ہے۔ اب پورا سال ہونے والا ہے، مگر اس سوال کا جواب میں کہیں سے بھی نہ پا سکا۔ اب آپ ہی میری کوئی مدد کیجئے اور اس سوال کا جواب مجھے دیجئے۔ اس بندے کی فریاد سن کر اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے تو ایک مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے اور میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی دے سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی، مگر ہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو تمہارے سوال کا جواب دے سکتی ہے، جو کہ ایک غار میں رہتی ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا ذکر کرنا اور اپنا سوال اس کو بتانا، وہ تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دے گی۔ وہ بندہ اللہ والے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس چڑیل کو ملنے کے لیے اس غار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ غار میں چڑیل کے پاس پہنچ گیا تو اس نے اپنا سوال اس چڑیل کو بتایا۔ چڑیل نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب جانتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس بندے نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے۔ اس چڑیل نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں تبھی تمہیں بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرو گے۔
اس بندے نے سوچا کہ اگر صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تو میری راجا جان پیسے ہی لے لے گا، اس لیے اس بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چڑیل سے شادی کرنے یہی بہتر ہے۔ لہٰذا اس بندے نے شادی کے لیے ہاں بول لی۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے اس بندے سے کہا، کیونکہ تم نے میری ایک بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خادم ہو، تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہا کروں گی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ اب اس نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا، اگر رات میں چڑیل بنی تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تمہارا دل کرے تم پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تو تم چڑیل بن جانا۔ یہ سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ میں جو بھی کروں اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں، اس لیے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجا کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی کی ہی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، اور اگر مرضی کی نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، پری کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ایک چڑیل کے ساتھ۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر دنیاوی مشکل اور آفات سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔